جس تنظیم کا نام جمعیت القریش بورڈ ہے، یہ تنظیم ہمارے بزرگوں کے اخلاص کا ثمرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی استطاعت کے اعتبار سے یہ سلسلہ اب سے سالوں پہلے شروع کیا تھا، اور اس ارادے سے کیا تھا کہ ہم کوئی ایسا نظام بنا کر کے جائیں کہ جس سے ہماری قوم کی دینی اور دنیاوی دونوں ترقی ہو سکے، دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ تو اسی مقصد کی تکمیل کے لیے الحمدللہ یہ بیت المال کا نظام بنایا گیا، جس سے الحمدللہ مسلم و غیر مسلم ہزاروں لوگوں کی ہر مہینے بیت المال سے مدد کی جاتی ہے، جس کا واحد مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کی مدد ہو سکے، یتیم و بیواؤں کا سہارا ہو سکے، بیماروں کا علاج ہو سکے۔ اور حضرات، اسی جمعیت القریش کے تحت بڑی دور اندیشی کے ساتھ دارالافتاء کا قیام کیا گیا کہ جس کے ذریعے لوگوں کی دینی ضروریات، شریعت کی معلومات اور عقیدے کی حفاظت ہو سکے۔ اور حضرات، اسی جمعیت القریش کے تحت الحمدللہ مساجد کا نظام بخوبی چل رہا ہے، جس کے اندر تقریباً 11 مساجد ایسی ہیں کہ جن کی مکمل طور سے ضروریات پولیس بورڈ کے تحت الحمدللہ انجام پاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف ادارے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ مثلا جمعیت البیوپاریان، جس کی مختلف خدمات ہیں، مثال کے طور پر مدرسہ اشرف العلوم کا مکمل نظام، جس کے اندر مقامی و بیرونی طلبہ ناظرہ اور حفظ قرآن کریم کی تعلیم عصری تعلیم کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی تقریباً 24 بچوں نے قرآن کریم سے حفظ مکمل کیا ہے۔ اور اسی ادارے کے تحت لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہندی میڈیم اور انگلش میڈیم اسکول اسلامی ماحول کے ساتھ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اور دوسرا ادارہ اتحاد البیوپاریان، اس ادارے کی بھی الحمدللہ بے مثال خدمات ہیں۔ جیسے صرف لڑکیوں کی تعلیم کا نظام ایسے اسکول بنا کر کے قوم کو دیے ہیں کہ جہاں قوم کی بچیاں اسلامی ماحول کے ساتھ 12ویں کلاس تک معمولی سی فیس سے اعلیٰ تعلیم اچھے اساتذہ کی نگرانی کے اندر الحمدللہ حاصل کرتی ہیں۔ اسی طرح دوسری اہم خدمت پانی کی ٹنکی کا نظام۔ آپ سب جانتے ہیں کہ راجستھان کے اندر پانی کی ضرورت پوری ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے الحمدللہ یہ پانی کی ٹنکی کا نظام چل رہا ہے۔ اور تیسرا ادارہ انجمن بیوپاریان سوسائٹی، الحمدللہ اس ادارے کی خدمات بھی مختلف ہیں۔ جیسے ایک اہم خدمت قوم کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے بلا کسی سود اور انٹرسٹ کے قرض دینا ہے۔ اور میں یہاں پر حضرت والا مہمان محترم کی موجودگی میں اس کا بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس انجمن کا افتتاح فدائے ملت حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک سے ہوا تھا، اور سالوں تک انہی کے نام سے موسوم یعنی مدنی انجمن کے نام سے یہ ادارہ چلتا رہا۔ اور اسی ادارے کی الحمدللہ ایک اہم خدمت شادی حال بھی ہے۔ اور چوتھا ادارہ انجمن اتحاد البیوپاریان ہے، جس کی اہم خدمت یہ ہے کہ جو قوم کے بچے جے پور وغیرہ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، اسی طرح جو حضرات علاج کے لیے جے پور جاتے ہیں، ان کی رہائش ان کے لیے سہولت فراہم کرانا ہے۔ یہ بھی آج کے وقت کی بہت اہم اور ضرورت ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد حضرات ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے بندوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جو میرے دین کے اوپر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کو مزید عطا کروں گا۔ اور ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو نوازا ہے، ہو سکتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسی بابرکت کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو اس قدر نوازا ہو۔ ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور سے میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں کہ بزرگوں کی اس میراث کو ضائع نہ کرنا۔ جو بزرگ ہمیں ہمارے اکابر جو نظام دے کر کے گئے ہیں، ہرگز اس کو ضائع نہ کرنا، اور کبھی بھی اس نظام کے اندر رکاوٹ نہ بننا۔ اور جب بھی یہ ارادہ رکھنا کہ
کہ ہمیں کسی بھی طرح کا کام کرنے کا موقع ملے گا، خدمت کرنے کا موقع ملے گا، ہم اس کو بخوشی انشاءاللہ انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نظام کو جاری و ساری فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اتنا بڑا نظام کسی ایک کی محنت سے نہیں چل سکتا، یقیناً اس کے پیچھے بہت سے اللہ کے بندوں کی محنتیں ہیں، حلال خون پسینے کی کمائی ہے اور اخلاص شامل ہے۔ بعض کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں کے اندر خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اب اس سے